ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ آئیے الخصائص الکبریٰ میں، کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پہ اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، حجت البالغہ میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبہانی نے لکھا، اور اسی طریقے سے اور بھی محدثین نے لکھا۔ کیا لکھا؟ اس حدیث کی راوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا اور وہ چلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکے والو، تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ آج اتفاق ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے، سوائے آمینہ کے گھر کے۔ اس نے چلانا شروع کیا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ بیٹا کس کے یہاں؟ بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا؟ تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے، آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا، وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا۔ نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے، نبی کی پیدائش پر الگ وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا، وہ صرف نبی کی ولا۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا ہے، وہ ستارہ جگمگاتا ہے، میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا، تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں، لائٹ لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کاٹیں۔ یہ امت کو کیا ہو گیا؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں بڑا ہو کے شرابی بنے گا، کبابی بنے گا، جواری بنے گا کہ زانی بنے گا، کیا اس کی مبارکبادیاں اتنی، مٹھائیوں پہ مٹھائیوں، مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، چھٹلی جاتی ہے، اور کیا کیا ہوتے ہیں، سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالیگاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ کسی کا فتویٰ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ یہ چھٹلی کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے، اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ اس بدعت میں سب شامل ہیں، بشمول میرے، میں بھی شامل ہوں۔ ہم بھی بیچتے ہیں اپنے دوست احباب کے یہاں، اور ہمارے یہاں بھی آتی ہے، بھیجنے والا بھی خوش نصیب ہے جن کے یہاں آتی ہے، بولو بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن چھٹلی بھیجنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ کہا اس لیے ثواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے، تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، تحدو تحبو، ہدیہ دو، تحدو تحبو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ تو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے، محبت، بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کی پیدائش پر خوشی منانے پہ ہم کوئی روک نہیں لگاتے، اور وہ رحمت للعالمین جو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ہم ان کی خوشی نہ، بات اصل میں محبت کی ہے، بات اصل میں پیار کی ہے۔ انسان کو لڑنا، دیکھیے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، امت لڑے یہ وقت نہیں ہے، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہے، واضح اشارات موجود ہے کہ ہر دور میں حضور کی میلاد منائی گئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بدعت حسنہ ہے، جن بزرگوں نے اس کو بدعت حسنہ لکھا ہے، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے۔ میلاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
پیر کے دن، یہ حدیث پاک ہے، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، سیاستہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اور بھی حضور نے وجوہات بیان فرمائی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 52 مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا، یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا۔